اب آپ کے سامنے جس طرح حضرت قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے آپ سے اپنے تقریر میں ایک نکتہ ارشاد فرمایا ہے کہ باتیں کرنا آسان ہے اور عملاً قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کا کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس عظیم روحانی خانوادے نے کہنا ہی نہیں کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ کریم شہدائے اہل سنت کے درجات بلند فرمائے۔ اب میں ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو اہل سنت کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ملک عزیز پاکستان ہی بھی نہیں، باہر ممالک میں جناب قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو برٹش گورنمنٹ کے پارلیمنٹ میں بھی بلند کیا ہے، اور امریکہ میں بھی عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگایا ہے۔ میری مراد سرمایہ اہل سنت اور شہدائے اہل سنت کے عظیم اس مشن کے وارث جانشین عزت معاب علی جناب حضرت شیخ القرآن والحدیث جناب پیر محمد عدنان قادری صاحب ایسا استقبال چاہتا ہوں جو تاریخی بھی ہو اور یہ لمحات گواہ ہو جائیں، زرعونی مسجد کے لمحات گواہ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مونگا دا پیرخانی جانشین، مونگا دا آستانی جانشین، مونگا دا دی مشن سربراہ جناب حضرت پیر صاحب مبارک زمانکی شریف تشریف راوڑ، اوغی صاحب زادگانو تشریف راوڑ، زرد کومن خوش آمدید ویم اورتا ستاسو خپل اجتماع و خپل پروگرام دے، ستاسو فہار دے و دا ستاسو فیضان دے، دیتا خوش آمدید ویو تاسو تا خدای پاک دستاسو دارا تک قبول و منظور و گرزئی۔ پیر سے مبارک تشریف آوری اکڑا، پروگرام امدغہ سے جاری دے، انشاءاللہ اختتامی لمحات طرف تروانیو زخپلہ حاضری لگوما او زخپلو فارغ و تحصیل بچوتے او دو خبری کول غاڑما او بیاستا سٹولو تا مخاطب ما لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ زمونگا جامع دریو کالو بعد یو ذل بیادہ منظر راگے زمونگا دے ادارے 235 علماء کرام و دستار فضیلت دے دی ادارے خادم پہ حیثیت باندے ما دے پارا خودیر دے خوشحالے مقام دے دے فخر مقام دے او الحمدللہ
یو خبر در تکڑم عنوانم دادے زما د دی ادارونا نن مونږه 218 ادارې دي او په 218 ادارو کې الحمدلله که درس ورکړای شوی دی د رسول الله محبت درس ورکړای شوی بس او رسول الله مبارک محبت داسې درس نه زما استاد په پیښور ښار کې بازی او ملا ګوټه بروچت شي رسول الله مبارک توهین بوکا رسول الله مبارک بے ادبی بوکا زویما زہر زے کے ویما ذا فرانس بدبخت و ملعونم بدبخت ہے ذا فرانس گستاخم بدبخت ہے او دا قادیان دجالم بدبخت ہے ذا قادیان دجال مزمتم دے ذا فرانس بدبختم مزمت ہے خود ما استاد سٹیج نچ گستاخی شروع شی ممبر رسول باندے کینیو سڑے گستاخیو کا التن آغاز شی اگا مخ کی اگا سڑے بھئی چیزا رسول اللہ نعوذ باللہ زما سترزوے ندے زما ذاتی ندے پیشان دلے واور زما خخپلو بچوتا بچپن دا درس ملاو شوے رسول اللہ مونگا ذاتی من لے دے مونگا خاندانی من لے دے رسول اللہ شان پہر زے کی پہر بنیاد مونگا من لے دے او بیا اگاوئی زویمہ دا فرانس بدبخت دے گستاخ دا فرانس بدبختم دے خو گستاخی دیزے نہ شروع شی جزا استاراشو او رسول اللہ مبارک پل ترزوے سر برابر درو بیا کافر تم جرت ملاو شی بیا بدبختم گستاخیو کا زویمہ دیزے نہ آغاز زما استاد منبر نہ محبت رسول درس بکار دے او الحمدللہ رسول اللہ گستاخ چی سوکم تیر شوے داغب انجام خراب تیر شوے ابو لہب دا رسول اللہ سکترو رسول اللہ مبارک سکترو او دا مکی سردارو رسول اللہ مبارک تے اللہ سنی با یا رسول اللہ ستا اگا نعوذ باللہ نسبت غلطو کا چستا اللہ استماعت شی خدے پاک قرآن نازل کا قرآن کی تبتی ادا ابی لہبم و تب ستاد دوارلا سنا ماتشی او نا دوارلا سنا دے ماتشی او بیا تاریخ گورے سیرت راوڑوے سیرت کے اخیر کیوں گورے اگا مکی سردار پہ جسم کی چنجیو شو پہ او محل کے بند کڑے شو شہر نبار محل نووستے شو یو ویران کور کے اور وچو لے شو او اگا کور دروازے ما تکڑ چگے بے والے مکی پہ او چوک کی مردار شو زامن نزدے نورتلا غلامانو تے پیسے ورکڑے غلامانم نزدے لانڑا برسے کے رخ کا اور بیائے پز مکہ کے اور دفن کا نند آغا ابو لہب ذکر نشتا پا تاریخ کے آغا ابو لہب نمو نشان نشتا پا تاریخ کے نند آغا ابو لہب حجیان مکی تلاٹ شے مکی پخار کے مکی اگا سردار قبر چاہتا ندے معلوم خوش آمدید مونگا نور ملمان امرال مونگا اور تا خوش آمدیدیو مکی اگا سردار قبر چاہتا ندے معلوم اور بلطرف تا پا میانی سے قبرستان کی اوان پڑ سڑی قبر دے اگا نم دے غازی المدین اگا چکلا گستاخ رسول جہنم واصل کا قائد اعظم بر صغیر لوے برس کرو اگیا وکیل جوڑ شو قائد اعظم ارتوی تو دمرا پادالت کی وایا چیزا پاگل پنی او دورا پا ما باندے رازی پا دی وقت کے زا پاگل شوائیو ما غازی المدین تا صفائے مکمل آشوا ارتویوے اگا غازی المدین چی قائد اعظم دلائل مکمل کا غازی المدین ارتویوے چی طول عمر پاگلو لے ونائیو ما اور پدی ٹیم کے ٹک ٹاکوں میں چکلم دے جہنم تا رسول الحمدللہ مونگا دی اداروں نے ہمیشہ دا درس دے مونگا دی اداروں نے ہمیشہ دا پیغام دے مونگا دی اداروں نے ہمیشہ دا پیغام دے دی ذہنہ او بعض خلق وئی بعض خلق پریشان شی
چې نور الحق سے مبارک په ذات باندې څوک تنقیدو کا لږ سپینې خبرې به مو کړو مونږ خلک هم پریشان شي زه وایم کنزل د سپک سړي کار دی کنزل د سپک سړي کار دی زما دلیل دغه 235 علماء کرام دي زه به کنزل نه کړم ته کنزل کړه ته رټل کړه زما به مشن رواني زما به مشن گواهی ورکوي زما مشن به وایي چې زه دا یمه 235 بعضې وایي در نه لرانلی بھئی زه خو ټول کال در نه ورکوم بل کار هم نه دی کړی کال 265 ورځې در نه جاری بل څه شی نه ڈاک پیر سے مبارک تشریف راوڑ خوش آمدید اور دوائیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صاحبان مبارکان شہدائے اہل سنت والجماعت شہدائے اہل سنت والجماعت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وحیدہ نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو تاج ختم نبوت زندہ باد تو تاج ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ منگا ختم نبوت باندے روزانہ درنا دا الحمدللہ کینے جی ٹول پارام باندے کینے استقبالو شو خوش آمدید دی منگا پروگرام رونق زیاد شو دوی پراتک باندے ڈاگ اسماعیل خیل شریف صاحب تشریف راوڑ اور ذرا دی مرشد آباد شریف نے بدر عالم جان سے تشریف راوڑ ز خوش آمدید ہوئے مدوی راتک باندی دوی تا خوش آمدید ہوئے مدوی ٹولو تھا ستاسو پراتک مونگا پروگرام خیستہ شو خدای پاک دستاسو دا راتک قبول و منظور ہو گرزئی کینے دا زی ڈکڑے خیر دے بس رازی آزے سیب دی پل اور آش کینے جی کینے افراتفری میں جوڑا ہوئے بس مونگا صاحبان مبارکان ٹول رالا تاسو کینے تاسو تا گزارش کر مجھے پخپل خپل زیبانی کینے ملمانو تا دیور کی کینے کینے جی زویمہ خلق وی درن نشتا روزانہ درن پہ دیدارو باندے کال 365 دن درن دا یو نیم سل کالو نا درن روانہ دا مزے درنم ندا چدر توے آما صدا مزے درنم ندا شروع زما شیخ الحدیث سے ببل اورز ختم بخاریو کتاسوتا ختم بخاری ٹول احادیث یدر تول استل ٹولو احادیث و اختتام شو پہ اختتام کی در توئی چھ بچیا اخیر کے در تبیاو جاڑی بچیا کمانا سے غلطی شوی زما فی غاڑما دا درنا دا دین باندے درنا دا دا چھ ٹول کال کینے حدیث پڑھاو کرے قرآن پڑھاو کرے او بیام معافیو غاڑے چھ زما بچیا مانا معذرت کا زمانا سے غلطی شوی دا درنا دا پہ دین باندے دا درنا دا ماتا یاد دے نور الدین سے مبارک شہادت ماتا یاد دے دی مسجد خطیبو دی مسجد و منبر محراب وارثو ماتا یاد دی چھ دربار شریف کے دا آغا کم ورز جنازر آلا دا آغا تابوت نا چھ کمی وین راس سے دے ماتا یادی دی جنم ماتا یاد آغا ورز چھ دا ہمایون سے قبر تبہونا کے خود لیشو او زا قبر تور کس شما سلور نیم کالا بعد دا آغا صحیح سلامت لاش منگرہ خستہ دے سوک درنا اور کولیشی دا درنا ورکڑے سوک راچے دا سے آسان دا پس سڑک بانے بزم کے نما دا گران کار ندے درنا دادا پا دین باندے دا قربانی دا الحمدللہ منگا زا اخپلو ملمنو دیر مشکوری میں پرا تک باندے میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں ان کی آمد سے ہمارے پروگرام کی رونق دو بالا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک وضاحت کروں گا
یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگوں کو 150 سال پہلے مانکی شریف سے خلافت ملی، اور اس پیچھے جو پہاڑیاں ہے وہاں افغان بارڈر پر ہم رہتے ہیں، اور اس افغان بارڈر سے ہم نے دین کے تبلیغ اور اشاعت کا ہمارے بزرگوں نے سلسلہ شروع کیا۔ آج الحمدللہ 218 ادارے ہیں ہمارے، 24,000 سے زائد طلباء ہے۔ مقصود بات اور ہے جناب، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھے عرض کر رہا ہوں، میں الحمدللہ چیلنج کر رہا ہوں، اس صوبے میں ایک دن میں 4 دھماکے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں ایک دن میں پشاور کے بازاروں میں 200 لوگ شہید ہو گئے، لیکن الحمدللہ 218 اداروں میں 24,000 طلباء میں کوئی ایک بندہ دکھا دے جس نے دہشت گردی کی ہو، جس نے انتہا پسندی کی ہو، جس نے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہو، کوئی ایک نشان لگا دے، میں ہار مان لوں گا، مشن بند کر دوں گا۔ لیکن الحمدللہ اس صوبے میں منبر رسول پر بیٹھ کر بعض لوگوں نے بم دھماکوں کے درس دیے، بعض لوگوں نے بارود کے درس دیے۔ اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی میرے بزرگ حضرت صاحب مبارک حضرت شیخ گل صاحب رحمت اللہ علیہ نے بارود نہیں درود کا درس دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ لکھنے والا آئے گا، تاریخ لکھنے والا آئے گا، لکھے گا، اس صوبے اور خطے کی تاریخ رقم کرے گا اور لکھے گا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو خون کی ہولی کھیل رہے تھے، اس صوبے میں فساد برپا کر رہے تھے، اس صوبے میں بم دھماکے کر رہے تھے۔ اور اس پر بس نہیں ہوا، یہ نہیں کہ ہم لوگ محفوظ رہے، ہم لوگ گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث نور الدین قادری صاحب رحمت اللہ علیہ اسی مسجد کے خطیب تھے، ان کے تابوت سے جب خون کے قطرے گر رہے تھے، وہ دن آج بھی یاد ہے، وہ دن آج بھی یاد ہے جب ہمارے شہداء کے قبروں پر بم رکھ دیے گئے، اور پھر ہم لوگوں نے 4.5 سال بعد ان کی قبروں میں اتر کر ان کی خوبصورت لاشیں اٹھائی۔ مجھے یاد ہے میں اپنے چچا ہمایون صاحب کے قبر میں خود اترا تھا، ان کی وہ لاش الحمدللہ ہم نے اٹھائی۔ 4.5 سال بعد وہ سلامت لاشیں ہم لے کر دربار شریف میں دفنایا، ان کی قبروں کے اوپر چوکیدار کھڑے کیے، ان کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ میرے 14 مدارس کے سرپرست مولانا جاوید صاحب کو شہید کیا گیا۔ الحمدللہ سید لخت حسنین شاہ صاحب تشریف لائے، مسلم ہینڈز برطانیہ کے چیئرمین، اور بلکہ 46 ممالک میں ان کی تنظیم کام کر رہی ہے۔ ان کی آمد پر خوش آمدید، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبان مبارکان، شہدائے اہل سنت والجماعت۔ الحمدللہ وہ دور بھی تھا، اس شہر میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور میں عرض کر رہا تھا یہ کہانی دردناک ہے۔ میرے بزرگوں کو جب شہید کیا گیا، میرے 14 مدارس کے سرپرست مولانا جاوید صاحب، ان کو شہید کیا گیا۔ شاہ صاحب تشریف لائے، اس مسجد کا جب افتتاح ہو رہا تھا، مولانا نور الدین صاحب میرے بھائی خطبہ دے رہے تھے، اور وہ شاندار منظر، اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد تیسری دفعہ آج پھر وہی منظر ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے ہم قبائلی لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا کلچر بندوق ہے، یہ تو اب شدت پسند بن جائیں گے، انہوں نے تو بندوقیں اٹھانی ہے، انہوں نے تو آج کے بعد مدارس سے ایک چھاونیوں کی شکل دینی ہے اور ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف جانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے
اگر پاکستان کی سالمیت کا درس دیا ہے تو ہمارے اداروں نے دیا ہے. اس شہر میں ایسے ادارے ہیں جس میں سرعام پاکستان کے خلاف سلوگن لگائے گئے، لیکن ایسے ادارے بھی ہیں، یہ جمع غفیر بھی ہے. ہم گواہی دے رہے تھے، ہمارا یہی نعرہ تھا اور ہے اور رہے گا، سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. اور یہی نہیں، الحمدللہ میں کل بھی حضرت نور الحق صاحب میرے ام مکرم فرما رہے تھے کہ جب ہمارے شہداء کا وہ سانحہ ہوا تو میرے والد گرامی اور قبلہ نور الحق صاحب کو میرے دادا حضور نے بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کیا. ان کو کہا کہ بیٹا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو بندوقیں دینی ہے. بیٹا، یہ جنگ امن اور علم سے لڑنا ہے. آج ان کی ہاتھوں میں کتابیں دینا، آج رسول اللہ کا بخاری دینا، آج حضور علیہ السلام کی احادیث کا مسلم دینا. اور جب یہ گواہی رہی کہ جس جگہ مشن کا اختتام ہوا تھا، اختتام نہیں بلکہ یہ آغاز مزید ہوا تھا، اس وقت نور الدین صاحب کے ہاتھ میں بخاری شریف کی کتاب تھی جب شہادت ہو رہی تھی. اور اس جگہ سے الحمدللہ قاتل سمجھ رہا ہوگا، قاتل اس وقت سمجھ رہا ہوگا کہ شاید ہم نے ان لوگوں کو شکست فاش دی. آج سن لو، آج ایک دفعہ پھر آپ کا نظریہ ہار گیا، میرے لوگ جیت گئے. آج ایک دفعہ پھر 235 علماء کرام، اگر آپ کھڑے ہو جائے اس کے لیے، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں میرے علماء کرام جو فارغ و تحصیل ہو رہے، 235 علماء کرام گواہی دے رہے ہیں آپ کو شکست فاش ہوئی. اور الحمدللہ خیبر کا فقیر اور درویش کامیاب ہو گیا. الحمدللہ آپ کو شکست فاش ہوئی. تشریف رکھے جناب. میں آخری بات ختم کر رہا ہوں. الحمدللہ میں حضرت نور الحق صاحب قبلہ نے جب ہمارے شہداء کا چہلم تھا، اس وقت فرمایا تھا کہ ایک تسبیح والا، ایک شیخ طریقت یہ مشن چلائے گا، ہم ہو یا نہ ہو جامعہ جنیدیہ قائم رہے گا. ہم ہو یا نہ ہو ہمارا دربار شریف ذکر و اذکار سے منور رہے گا. الحمدللہ میں ایک دفعہ پھر گمکول شریف کے سجادہ نشین، عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین، نیریا شریف کے سجادہ نشین اور میری خانقاہ، میرا پیر خانہ جس کی وجہ سے آج یہ بہار ہے، حضرت پیر صاحب مانکی شریف تشریف فرما ہے. اسی طرح مرشد آباد شریف اور دیگر جن کا نام نہ لے سکا وہ تمام حضرات، حضرت پیر صاحب ڈاگ اسماعیل خیل شریف تشریف فرما ہے، جن کی دعاؤں کی بدولت، جن کی عاجزانہ تسبیح کی بدولت آج یہ مشن روا دوا ہے. میری ان باتوں کا مقصد کوئی آپ کے سامنے کوئی بڑائی بیان کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ مظلومیت کی داستان اس لیے بیان کی کہ آپ جیسی ہستیوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے یہ الحمدللہ میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. اور مجھے آج بڑی خوشی ہے، میں جہاں سے پڑھا ہوں اور آج اگر ایک دو لفظ آپ کے سامنے کہنے کا قابل ہوں، یہ فیضان ہے بیرہ شریف کا. آج ان حضرت پیر صاحب امین الحسنات صاحب نے تشریف لانا تھا، ان کے لخت جگر اور انہی کے فیضان یافتہ حضرت پیر لخت حسنین صاحب، پیر نعیم الدین صاحب آپ تشریف لائے. یہ احسان ہے ہمارے اوپر آپ کا. اللہ آپ کا فیضان سلامت رکھے. میرے تمام خانقاہ جہاں سے تمام خانقاہ تشریف لائے، ان سب کا مشن ہی یہی ہے، اس ادارے کا مشن یہی ہے اور یہی پیغام ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وما علینا الا